Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ یہاں سے سورۃ المجادلہ اور 28واں پارہ شروع ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور حکم بھی نازل فرمایا ہے۔ مجادلہ کے معنی آتے ہیں کسی سے بحث کرنا، تکرار کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یا اس کے کوئی دوسرے الفاظ کہہ دے کہ تم ہماری ماں کے ران کی طرح ہو، جس طرح سے میری ماں کی ران میرے لیے حرام ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے تم میرے لیے حرام ہو، یا جس طرح سے میری ماں کی پیٹھ ہے اس طرح سے تم ہو میرے لیے، یعنی جس طرح سے ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں، اسی طریقے سے تم ہم میرے لیے حرام ہو کہ میں تم سے فائدہ حاصل کروں۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اسلام کے احکام نازل ہونے سے پہلے لوگ اس زہار کو طلاق سے بھی بڑی چیز سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے زہار کر دیا اپنی بیوی سے اور کہہ دیا کہ تم میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ دوبارہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتا، اس سے کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، الگ ہی ہو گیا۔ اب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہو۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی، میں عمر کے اس پڑاؤ میں ہوں، میں کہاں جاؤں، میرے شوہر نے مجھ سے ایسے ایسے کہہ دیا ہے، تو میں کیا کروں، ان کے ساتھ رہوں یا الگ ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب اس نے کہہ دیا ہے تو الگ ہو جاؤ، الگ رہو۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو طلاق کے بارے میں کہا ہے، میرے شوہر نے تو مجھے طلاق نہیں دی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر نے تو مجھے طلاق نہیں دی ہے، اگر وہ طلاق دیتا تب نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو طلاق کا حکم نازل کیا ہے، آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، جو فیصلہ فرمائیے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یعنی بار بار اللہ کے حکم کا حوالہ دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو طلاق کا معاملہ کہا ہے، ہمارے شوہر نے تو مجھے طلاق دی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ ایک بار سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کسی بات کو بار بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، تو سب کی بات سنتا ہے، لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی، الجھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے تو طلاق کا معاملہ کہا ہے، میرے شوہر نے تو طلاق دی ہی نہیں مجھے، تو کیسے کروں؟ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی کہ نہیں میں تو اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرے رب نے تو طلاق کے لیے کہا ہے، میرے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زہار کا حکم نازل فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم تعودون لما قالوا، کہ وہ لوگ جو اپنے بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور پھر وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سزا ہے۔ سزا یہ ہے کہ کفارہ ادا کریں، اور کفارہ 3 کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے کہا کہ پہلا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے، لیکن اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، یا آج کا زمانہ ہے کہ بھائی غلام ہے ہی نہیں تو آزاد کہاں کرے گا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ 60 دنوں کا روزہ رکھے بغیر گیپ دیے ہوئے، لگاتار مسلسل پے در پے 60 دنوں کا روزہ رکھے، ایک دن بھی مس نہ کرے، 60 دنوں کا روزہ رکھے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے، نہیں رکھ سکتا، تو آخری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 3 کفارے ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہو، میرے ماں کے ران کی طرح ہو، میرے ماں کے سینے کی طرح ہو، یعنی میں جس طریقے سے اپنے ماں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تم سے بھی اٹھانے کو حرام سمجھتا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اور پھر اس کو اگر دوبارہ اپنی بیوی کو رکھنا ہے اپنے ساتھ تو اس کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سرگوشی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلمان جب کہیں سے گزرتے تھے تو یہ یہود لوگ آپس میں بیٹھ کے دھیرے دھیرے کان میں بات چیت کرنے لگتے تھے۔
مسلمانوں کو دکھا کے. مسلمان ظاہر بات ہے کہ تشویش کے اندر مبتلا ہوتے تھے، کسی کو بھی الجھن ہوگی. آپ ہی اگر کہیں پر کھڑے ہوئے ہوں اور دو آدمی آپ کو دیکھ دیکھ کر یوں بات کرنے لگے تو آپ کو الجھن ہوگی کہ بھائی میرے بارے میں شاید بات کر رہا ہے. یہود کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسے ہی کرنے لگے تو مسلمانوں کو بڑی الجھن ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہا اور یہودیوں کو اور منافقین کو یہ بتانے کے لیے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو آپس میں خسر پھسر کرتے ہو، یہ جو کانا پھسی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی کر رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے. تم اگر 3 آدمی کر رہے ہو یہ کانا پھسی تو چوتھا اللہ کی ذات ہے جو سن رہی ہے تمہیں. تم اگر 2 آدمی کر رہے ہو تو تیسری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سن رہی ہے تمہیں. تم اگر 5 آدمی کرتے ہو چھٹی ذات اللہ کی جو سن رہی ہے تمہیں. تم کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ تم ہی صرف سن رہے ہو اور کوئی نہیں سن رہا ہے تمہیں. مسلمانوں کو بھی اس سے تسلی ہوئی کہ وہ اگر ایسا کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارے خلاف کچھ کہے گا تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب اور مجلس کے اندر ان لوگوں کی ایک بدماشی کا تذکرہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. جو لوگ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو صفہ جو چبوترا ہے اب تو بہت پابندی وغیرہ لگا دی ہے، اس پر بیٹھنا اٹھنا مشکل ہے. پہلے وہ کھلا ہوا تھا اور اس چبوترے پہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، 24 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. نماز کے وقت میں وہی نماز پڑھتے تھے، لوگ وہیں عبادت وغیرہ کرتے رہتے تھے. تو اس صفحے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ بدری صحابی جو بدر میں شریک ہوئے تھے جو صحابہ، وہ صحابہ تشریف لائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا بھائی ان کے لیے جگہ بنائیے، اس لیے کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، تمام مومنین کی نظر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے معافی کا اعلان کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جگہ بنوائی. لوگوں نے جگہ بنائی ان کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کھڑے ہی رہ گئے، جگہ اتنی نہیں بنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جو جوان رہے ہوں گے ان سے کہا کہ بھائی آپ کھڑے ہو جائیں اور جو بزرگ صحابہ آئے ہیں ان کو بیٹھنے کا موقع دیں. تو یہودیوں نے اور خاص طور سے منافقوں نے اس بات کو اڑانا شروع کیا کہ بھائی اب تو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے، اب حضور کی مجلس میں کیسے جائیں، اب تو وہاں سے کھڑا کر دیا جاتا ہے، بعد میں آنے والوں کو بٹھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ایسا نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے لیے جگہ بناؤ تو بناؤ. تمہیں بنانا چاہیے، سمٹ کر بیٹھو، چپک کر بیٹھو، دوسرے جو کھڑے انہیں موقع دو بیٹھنے کا. اور اگر پھر بھی جگہ نہیں بنتی ہے تو ان میں سے اگر جو طاقتور ہے کھڑے ہو جائے. بھائی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ بیٹھنے کی کرسیاں کم ہے، کوئی عمر دراز آدمی آ گیا، کوئی بزرگ آدمی آ گیا، تو اب جوان کیا کرتے ہیں کہ بھائی جوان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ ضعیف ہیں آپ بیٹھ جائیں. اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن جب آدمی دشمنی پر آمادہ ہو، جب انسان اس کی کسی کی کمی اور خامیاں ہی تلاش کرنا چاہتا ہو تو پھر تو اس کو ایشو بنائے گا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہیں ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک بدماشی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ جو منافقین تھے، چونکہ یہودی تھے زیادہ تر جو منافقین تھے اور یہ تورات کا علم رکھتے تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے. پہلے انہوں نے صحابہ کو دیکھا، جو مخلص صحابہ تھے ان کو دیکھا کہ یہ خالی وقت حضور کا دیکھ کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے. اللہ کے نبی یہ کام کیسے کرے، اللہ کے نبی یہ کام کیسے کرے، اللہ کے نبی یہ کام کیسے کرے، یعنی کس طرح میرا رب راضی ہوگا یہ معلوم کرتے رہتے تھے. تو ان منافقین کو موقع مل گیا، چونکہ تورات کا علم رکھتے تھے تو تھوڑے پڑھے لکھے تھے یہ، تو حضور کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ بات پوچھ رہے ہیں، دھیرے سے وہ بات پوچھ رہے ہیں، وہ بات پوچھ رہے ہیں. حضور کو اتنا مشغول لگتے تھے کہ دوسرے صحابہ کو پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے نرم دل تھے تو حضور کچھ منع بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ اندر اندر خوش ہوتے رہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو کیوں معلوم نہیں ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا. یہ اندر اندر خوش ہوتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی فیس متعین کر دی گئی. پوری دنیا میں نبی سے ملاقات کی جو فیس متعین کی گئی وہ پہلی مرتبہ کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ملنا چاہے گا، بات کرنا چاہے گا، اسے پہلے فیس ادا کرنی پڑے گی. جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر سے ملنا چاہے، کوئی وکیل سے ملنا چاہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، فیس اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ مشورہ لے سکتا ہے، کچھ پوچھ سکتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پر فیس متعین کی. یہ دنیا کی سب سے پہلی فیس تھی.
کہ آپ کو فیس دینی ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ اب جب فیس متعین کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے، دھیرے سے کوئی بات پوچھنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے صدقہ کرے، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اب یہ جو منافقین تھے، ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، ان کے پاس مال تھا مگر مال کی محبت دل کے اندر ایسی تھی کہ یہ ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ سب کے سب سائڈ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صدقہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ پوچھا۔ بعض دوسرے صحابہ نے بھی پوچھا ہوگا، لیکن وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا اور وہ مخلص تھے مگر وہ اللہ کے نبی سے معلوم کرنا چاہتے تھے، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا کہ کیسے معلوم کرے۔ اب یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ پیدا فرما دیا اور کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فیس ختم ہو گئی۔ اب وہ منافقین جو پہلے بنا فیس کے پوچھا کرتے تھے اور گھنٹوں گھنٹے لگے رہا کرتے تھے، اب یہ لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے تھے پوچھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فیس متعین کی اللہ تعالیٰ نے، صدقے کا حکم دیا، تو یہ صدقہ دے کر پوچھنے نہیں آئے تھے۔ اب جب آئیں گے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ اچھا پہلے تو تم بہت پوچھتے تھے، صدقے کی باری آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر آئے ہو پوچھنے کے لیے، اس کا مطلب تم حقیقت میں مخلص نہیں ہو۔ ان کا جو بھید تھا، ان کی جو شرارتیں تھیں، وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتی، اس لیے وہ سب کے سب سائڈ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پھر سے موقع عطا فرما دیا، اور وہ جو مخلص صحابہ تھے وہ اپنے مسائل پوچھ سکتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی جماعت کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک عجیب واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ سوچئے ایک بار کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد، انبیاء کرام کے بعد، جن کی فضیلت متفق طور پر تمام انسانوں سے بڑھی ہوئی ہے، کوئی بھی انسان جو نبی نہ ہو، نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان فضیلت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، آپ پر جان قربان کرنے والے، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم مزاج رکھنے والے، ان کے سامنے ان کے والد ابو قحافہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نازیبہ کلمات کہہ دیے، اناب شناب باتیں کہہ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بات آئی تو ان کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے زوردار تھپڑ باپ کے منہ پر رسید کر دیا، کہا خبردار دوبارہ زبان سے آواز نہ نکالنا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے والد ہیں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی معاملہ ایسا ہے، تو کہا ابوبکر نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کہا اللہ کے نبی وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، خدا کی قسم اگر تلوار میرے پاس ہوتی تو میں گردن مار دیتا، چاند سے مار دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر تمہارے والد ہیں، نہیں مارو، سمجھا دو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں۔ اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جماعت کہا، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ آگے سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ حشر کے معنی ایک ہوتا ہے جلا وطن کرنا، باہر نکالنا، اور ایک ہوتا ہے جمع ہونا۔ چونکہ یہودیوں کو جمع کر کے باہر نکالنے کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اس بنیاد پر شاید اس سورت کا نام سورۃ الحشر ہے۔ هو الذی
اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اس کے اندر یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکالے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبیلوں سے ایگریمنٹ کیا کہ دیکھو میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، تم میرے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے، میں تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دوں گا، اور ایسے ہی اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم پہ کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ ایگریمنٹ کی بات ہو گئی، اب لکھا جانے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت کرنے کے لیے گئے، لکھنے کے لیے گئے کہ بھائی ایگریمنٹ کا پیپر لکھ لیا جائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھا دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مشورہ کر کے آتے ہیں آدمی کو لے کر۔ اب اندر جا کر یہ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ اوپر سے ایک بڑا سا چٹان، بڑا سا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دو، نعوذ باللہ یہ شہید ہو جائیں گے۔ یہ اندر مشورہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف غلط سازشیں کر رہے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور بنو قریظہ پہ چڑھائی کر دی، چونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ تھوڑے لمحوں کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد یہ لوگ ہتھیار ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے، باقی جتنا سامان تم یہاں سے لے کر جا سکتے ہو اتنا لے کر یہاں سے نکلو، اب تم مدینہ کے علاقے میں رہ نہیں سکتے، تمہیں یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے کافر اہل کتاب کو پہلی مرتبہ نکال باہر کیا اس کے گھر سے۔ آگے ان لوگوں کا ایک اور قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کی شکست کا تذکرہ ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جلا وطن کر دیا اور اس کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا مدینہ منورہ سے۔ آگے سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ ممتحنہ کے معنی ہی آتے ہیں امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن کے امتحان لینے کا حکم دیا گیا تھا، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں ان کا امتحان لے لو۔ امتحان لینے کا مطلب کہ صحیح میں ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ یہ صحیح میں ایمان لے کر آئی ہے یا جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر وہ صحیح میں ایمان لے آئی ہیں تو ان کو کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو، اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کی بیوی بھی ہیں لیکن ایمان لے کر وہاں سے مدینہ آ گئی ہیں تو اب اس کا جو نکاح تھا وہ ٹوٹ گیا، پہلے کی جو شادی تھی وہ ختم ہو گئی، اب یہ اہل ایمان سے یہاں پر رکھ کر تھوڑے دنوں کے بعد عدت گزارنے کے بعد اہل ایمان سے شادی کر لیں گے۔ اب یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے۔ اس کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عجیب حکم نازل فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر اللہ کے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ بھی کفر کرتے ہیں ان سے دلی محبت نہ کی جائے، قطعاً نہ کی جائے۔ دلی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی بری چیز بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اگر بھلی نہ بھی لگے، اچھی نہ بھی لگے، کم سے کم بری چیز بری نہیں لگتی۔ جیسے اپنا بچہ ہے، اس کے ناکوں سے اگر گندگی نکل رہی ہے تو اپنا بچہ ہے تو برا نہیں لگے گا کیونکہ اس بچے سے محبت ہے، اسے صاف کر دیں گے آپ خود ہی۔ دوسرے کے بچے سے اگر نکل رہا ہے تو آپ کو برا لگے گا، خراب لگے گا۔ انسان اپنی ناک خود ہی صاف کر رہا ہو اس کو برا نہیں لگتا، دوسرا کر رہا ہو برا لگے گا، اس لیے کہ خود سے محبت ہے نا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بری چیز بھلی معلوم نہ بھی ہو اگر تو کم سے کم بری نہیں لگتی۔ اب اگر سوچے کہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے کسی مشرک، کسی کافر سے اگر کسی کو دلی محبت ہو جائے کہ دل اس میں اٹکنے لگے، دل اس کی طرف بالکل ایک دم بچھا جائے، ہر لمحہ اس کی یاد ستانے لگے، تو محبت چونکہ اندھی ہوتی ہے، لو از بلائنڈ۔ حب الشیء، کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو کفر کرے گا، وہ جو شرک کرے گا، اس کفر اور اس شرک کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس آدمی کو وہ کفر اور شرک برا نہیں لگے گا۔ تو سوچے گا نارمل ہے، وہ اپنا کر رہا، میں اپنا کر رہا ہوں۔ یہ جو اس کے دل سے کفر اور شرک کی نحوست نکل گئی، اس کی قباحت جو کم ہو رہی ہے، جو اس کی محبت کی وجہ سے نارملائز ہو رہا ہے،
یہ اس کے ایمان کے لیے گھنٹی ہے، یہ اس کے ایمان کے لیے ریڈ الارم ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کا ایمان نہ چھن جائے، اس لیے کہ وہ اس کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کو یہ دل سے چاہتا ہے، اور اس کے اس فعل پر اس کو منع بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں سمجھتا۔ جب برا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے، کسی کافر، کسی مشرک سے دلی لگاؤ نہ ہو۔ آگے سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے۔ صف کے معنی آتے ہیں قطار باندھ کر کھڑے ہونا۔ صحابہ کرام نے بعض نے آپس میں بات چیت کی کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو ہم جان پر کھیل کر اس عمل کو کر گزریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت بری اور بہت بڑی لگتی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تمہارے کرنے کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہ سکو۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی کو شامل کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے یہ نہ کہو کہ میں کر ہی دوں گا، اس لیے کہ اپنی ہی طرف سے اگر کہو کہ میں کر ہی دوں گا تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور ایسی مضبوط دیوار بنا کر ٹھہرتے ہیں، جمعیت کے ساتھ سب باندھ کر ٹھہرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اللہ کے راستے میں اس طرح قدم جما کر ٹھہر جاتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو 3 چیزوں کی دعوت دی۔ پہلی چیز، اے لوگو، مجھے رسول مانو، میری اطاعت کرو، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسری بات کہ مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ جو تورات لے کر آئے تھے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اور میں یہ پہلے کی تصدیق کرتا ہوں اور بعد والے کی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی دنیا میں تشریف لائیں گے جو اللہ کے بڑے لاڈلے ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ میں ان کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی وقت میں بھی جو کتابیں دی ہیں اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت لکھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو سنا دی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نور ہدایت کو پھونک کر، اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دے۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر اسے پسند کریں یا نہ کریں، کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر کے رہے گا، اس کو غالب کر کے رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، دین ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اس لیے بھیجا ہے۔ یہ غلبہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یہ جیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے برہانی، یعنی دلیلی، ترک کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر، فیکٹ کی بنیاد پر۔ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جان لیں، دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے سامنے فیکٹ کی بنیاد پر نہیں ٹھہر سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز جو غلبہ ہے، دوسرا جو غلبہ ہوتا ہے وہ غلبہ عملی ہے، یعنی نفاذ کے طور پر سب جگہ اسلام اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو برہانی طور پر، ترک کی بنیاد پر اسلام غالب ہو چکا دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی غالب ہو چکا، اور آج تک غالب ہے، لیکن اس کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر ابھی غالب نہیں ہوا پوری دنیا کے اوپر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں غلبہ ہوگا اور ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کا نام شاید جمعہ اسی لیے ہے کہ سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، جن کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں ان کا تزکیہ کریں، ان کو عمل پر لائیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یہودی لوگ یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، ان لوگوں نے پڑھا ہے، تورات پڑھا، یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ تو جو آدمی علم رکھتا ہو اور نہ مانے تو اس کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں لوڈ کر دی گئی ہوں، وہ اس کا بوجھ تو اٹھا رہا ہو مگر اس سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ دنیا کے اندر ہر وہ آدمی گدھے کی طرح ہے جو علم حاصل کرے، کتاب تو پڑھے مگر اس کتاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ کتاب پڑھی اسی لیے جاتی ہے کہ انسان اس سے اپنی زندگی کو سنوارے۔ اگر کوئی بندہ صرف کتاب پڑھتا ہے اور فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس میں اور اس گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے جس گدھے کے اوپر کتاب لوڈ کر دی گئی تھی اور وہ اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے مگر اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آگے جمعہ کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اسی وقت مسجد نبوی سے باہر ایک قافلہ آ گیا کچھ بیچنے وغیرہ کے لیے، مال تجارت لے کر۔ کچھ صحابہ رزق کی بنیاد پر اٹھ کر چلے گئے، وہاں خرید فروخت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر یہ بات نازل فرمائی کہ بعض ایمان والے وہ ہیں جو آپ کو چھوڑ کر تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز خرید بکری کی دیکھتے ہیں، کھیل کود کی دیکھتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں، وہ ترکو کا قائمہ، اور آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے قل ما عند اللہ، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے پاس ہے وہ تمام تجارت اور تمام مال و دولت سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو کاروبار بند کر دو، خرید بکری بند کر دو، اب جمعہ کی کوشش کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے آنے کے لیے کوشش شروع کر دو۔ آگے سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، اس میں منافقین کے نفاق کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافق لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خلاف واقعہ بول رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک بات ہے اور زبان پر ایک بات ہے، یہ اپنے دل کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ان کے جھوٹ بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں، مگر یہ جو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ اپنے دل کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اپنے حساب سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور بڑا ایمان افروز ہے، ایک دم ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔ واقعی اگر ایمان ہو تو ایسا ہو، اگر کسی کے پاس ایسا ایمان ہے جنت اس کی میراث ہے، اگر کسی کے پاس ایسا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی مستحق ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر واقعی کسی کے پاس ایسا ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق قبیلے پر چڑھائی کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ قبیلہ تھا جس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا پلان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اس پر چڑھائی کی، وہ لوگ شکست کھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی میں پانی کے معاملے کو لے کے کھٹپٹ ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا دیا، دونوں نے معافی تلافی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ جو رئیس المنافقین تھا، یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اسے جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے صحابہ کو جو انصار صحابہ تھے ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مہاجر کو جو مکہ سے آئے ہیں سر پہ بٹھا لیا، انہیں اتنا چڑھا دیا، اتنا اس کو شے دے دی تم لوگوں نے کہ اب وہ ہم سے برابری کی باتیں کرنے لگے، ہم سے الجھنے لگے، ہم پہ ہاتھ اٹھانے لگے، ہم سے لڑنے لگے، جبکہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلٹ کے وہ یہاں پہ ٹھہرے۔ ہم نے ان کو
پناہ دیے، ہم نے ان کو جگہ دیے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ اور اسی جوش میں اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ مدینہ جانے کے بعد عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، یعنی جو منافقین ہیں یہ مہاجر صحابہ کو نکال باہر کریں گے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس میں ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل تھی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو وہاں عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ خوب سمجھ لینا چاہیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ تو اس نے لمبی لمبی پھینک دی، اپنے دل کا جو بغض تھا، جو غلاظت تھی اندر، اسے باہر نکال دی اس نے۔ مگر یہ بات اس کے بیٹے کو پتہ چل گئی، وہ بھی ساتھ میں تھے، اسی قافلے میں تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا جو بیٹا تھا اس کا بھی نام حضرت عبداللہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے صحابی ہے، مخلص صحابی ہے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور تلوار نکال لی۔ وہاں پہ اور بھی بہت شریف لوگ اور سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باپ پر تلوار نکال لی۔ باپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے کیا کہا کہ عزت والا ذلیل لوگ وہ نکال دے گا؟ تم جا کر محمد رسول اللہ کو مدینے سے نکالو گے؟ تم سارے لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرو، یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تم سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تم کہو ورنہ جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت کے حساب سے آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور سب کو جانے دے رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر باری آئی اس کے باپ کی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ پہ قربان ہونے والا ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، مگر رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، محمد رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ بیٹا تلوار لیے دروازے پہ کھڑا ہے، باپ کو روک لیتا، ٹھہر جاؤ، ایک قدم آگے نہ بڑھانا، چاند سے مار دوں گا۔ کیا ہو گیا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں میں پاگل ہو گیا ہوں؟ تم یہاں پہ اقرار کرو کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اقرار کرو، ورنہ میں تمہیں یہیں پہ قتل کر دوں گا۔ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ عزت والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم ذلیل ہو، اقرار کرو یہاں پر۔ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یا تو تمہیں قتل کر دوں گا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف کر دیں اور حضور اجازت دے دیں تب میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے دوں گا، ورنہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے لاکھ کوشش کر لی مگر ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ رئیس المنافقین بھاگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کہا معاملہ ایسا ہے، میرا بیٹا مجھے جان ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو سمجھایا کہ جانے دو اس کو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں اس کا سر مار کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور میں کہتا بھی ہوں اپنے بیانوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے، اپنے نبی کے صحابہ بننے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا، جس جماعت کو چنا، واقعی دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ ایثار کرنے والے اور اس سے زیادہ محبت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان و مال نچھاور اور قربان کرنے والے پوری دنیا میں کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ اس سے زیادہ کوئی اچھی جماعت انبیاء کے بعد عام انسانوں کی جماعتوں میں کوئی جماعت اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ طاہر و مطہر اور اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ ایثار و قربانی اور اس سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی جماعت نہیں گزری۔ کوئی جماعت ان سے زیادہ ایثار و قربانی اور پاک اور صاف اور مطہر جماعت نہیں گزری۔ آگے سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے۔ اس کے تغابن کے معنی یہ ہے ہار جیت۔ تو اس کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور حقیقت میں ہار جیت یہی ہے، دنیا کے اندر کسی کا ہار جانا اور کسی کا جیت جانا یہ میٹر نہیں کرتا، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بھی 2 روزہ ہے، تو اس کی ہار جیت کی بھی عمر 2 روزہ ہے۔ کوئی اگر جیتتا ہے تو اس کی جیت بھی بس اتنی عمر رکھتی ہے جتنی عمر اس آدمی کی عمر رکھتی ہے، اور
کوئی ہار جاتا ہے تو اس کے شکست کی عمر بھی اتنی ہی ہے، زیادہ سے زیادہ کی بات بتا رہا ہوں اس کے شکست کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی اس آدمی کی عمر ہے۔ اب بہت سی مرتبہ تو اس جیت اور ہار ان دونوں کی عمر انسان کی عمر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس سال بندہ ہارا اور اگلے سال پھر جیت گیا، آج جیت اور پھر اگلے سال ہار گیا۔ تو دنیا کی ہار جیت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اصل اہمیت یہ ہے کہ آدمی آخرت میں جیت جائے اور اپنے اعمال سے چھٹکارا پا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے۔ آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ، طلاق کے احکام اور طلاق کے بعد کتنی عدتیں گزاری جاتی ہیں، اور طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں، اور طلاق دے تو سنت طریقہ کیا ہوگا، طلاق حسن کیا ہے، طلاق بدعت کیا ہے، یہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے کہ طلاق کے کیا کیا طریقے ہیں۔ وہ عورت جس کو خون آنا بند ہو گیا ہو، اس کو طلاق دے تو اس کی عدت کیسے گزرے گی، ان ساروں کا تذکرہ ہے۔ اس کو اگر کرے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو میں الگ سے باضابطہ ایک آدھ دو ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ العظیم میں طلاق کے تمام مسائل کو ذکر کروں گا، انشاءاللہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ آگے سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ تحریم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس کے اندر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، غالباً عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے پاس تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے ان کی خیریت معلوم وغیرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کر پلاتی تھی۔ حضور جا کر تشریف رکھتے تھے اور پھر وہ خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد دو چار باتوں کے بعد حضرت زینب اندر تشریف لے جاتی تھی، پھر وہ شہد کا شربت بناتی تھی، پھر حضور کو پیش کرتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان، ہم جیسا بھی کوئی انسان اگر ہو تو کوئی اگر کچھ کھانے کو پیش کرے تو یوں آدمی پیے اور فوراً گلاس رکھ کے ٹھیک ہے چلتا ہوں، ایسے تو نہیں کیا جاتا نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے زیادہ اخلاق والے ہیں، تو حضور بھی ان کی رعایت کرتے تھے، تو ان کے پاس دو چار لمحے زیادہ رک جاتے تھے۔ اب جب دوسری بیویوں کے پاس جاتے تھے تو دوسری بیویوں کو حسد ہوا۔ سوکنوں میں عموماً فطری بات ہے، تھوڑا سا کھچا کھچی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضور کی چہیتی بیوی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان دونوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور جب ہمارے پاس آئیں تو کہنا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گول گول پھل ہوتا ہے جس کو دبائیں تو گوند ٹائپ کا، لٹھا ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کی ایک خاص بو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، خاص بو ہوتی ہے۔ تو کہنا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور اگر کہیں کہ ہم نے مغافیر نہیں کھایا تو کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو شہد کا شربت پیا ہے، یہ شہد کی مکھی مغافیر پر جا کر بیٹھی ہو، وہاں سے رس لے کر اندر آ گئی ہو، اور آنے کے بعد پھر شہد اس کے اندر ڈال دی ہو، تو اس کی وجہ سے شہد کے اندر مغافیر کی بو آ گئی۔ تو اے اللہ کے نبی اس بنیاد پر شاید آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت ہے بدبو سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شہد کھانے سے ہی قسم کھا لی۔ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان آج کے وقت میں منہ میں اتنا سارا گٹکا لیے ہوئے رہتا ہے، منہ سے ایسی بدبو آتی رہتی ہے کہ بات کرے تو آدمی دور بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان بیڑی مارتا ہے، سگریٹ مارتا ہے، تمباکو مارتا ہے، منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بدبو نہیں آ رہی ہے، لیکن سامنے والے کو جو بدبو آتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ ابھی اس نے کھئی نہیں کھایا ہے، ابھی اس نے بیڑی پی ہے، ابھی اس نے سگریٹ پی ہے، ابھی اس نے گٹکا کھایا، اور ابھی وہ کلی کرتا ہے اور فوراً مسجد میں نماز کو چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کلی کر کے آیا ہوں، مگر اس کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا، ہم جیسا آدمی اگر بازو میں تو کھسک جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی ساری بیکار چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے جس سے انسان کے منہ میں ایسی غلیظ، ایسی گندی بدبو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باضابطہ بخاری کی روایت ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی لہسن کھاتا ہے تو ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس کے اندر بو ہے۔ جب تک اس کے منہ سے بو آتی ہے تب تک نہیں آنا ہے اس کو۔ پیاز کھانے سے منع کیا کچا، اور لہسن کھانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کھانے سے نہیں مطلب وہ کھا کر مسجد نہ آئے۔ آج کے وقت میں ہمارا مسلمان مسجد جاتا ہے، کچا پیاز کاٹ کر لے کر جاتا ہے کھانے کے لیے، اسے بچنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ نہیں،
قسم توڑیے، کفارہ ادا کیجیے، اور کفارہ ادا کر کے آپ شہد کھائیے۔ شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ شہد کے مکھی کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ نحل کے نام سے۔ سورہ نحل کی تفسیر موجود ہے، آپ میرے اس پر دیکھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سورہ نحل کی تفسیر الحمدللہ ہم نے ڈالی ہے۔ اس کے اندر شہد کیسے کیسے بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی بھی غلط رسم کو جانے سے روکنے کے لیے کیا سسٹم بنایا ہے، ان کے ہاں کیا طریقہ ہے، شہد کی مکھیوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو یہ بات سمجھائی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے وہاں کی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے سے دو نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ملتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ، مطہر اور حلال بنائی ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو حرام نہ کہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاتا ہوں۔ ساری چیزیں حلال ہیں، ساری چیزیں کھائیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی غلط قسم کھا لے، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، میں فلاں سے ملوں گا نہیں، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو یہ جو غلط قسم بندہ کھا لیتا ہے، تو اس غلط قسم کو چاہیے کہ توڑ دے، اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.